حالانکہ میرے حبیب تیری ذات کو سوال زیبا نہیں دیتا، لیکن کیونکہ معاملہ علی کے گھر کا ہے تو آپ سوال کریے۔ نبی نے کبھی سوال نہیں کیا امت سے کسی شے کا، مگر کیونکہ بات علی کی تھی تو اللہ نے کہا سوال کریے، بات اہل بیت کی تھی تو اللہ نے کہا سوال کریے۔ کس بارے میں سوال کرنا ہے؟ قربا کی مودت چاہیے تو قربا کی مودت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ علماء کرام نے یہ مانا ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، سب نے مانا ہے کہ پیغمبر نے سوال کیا ہے قربا کی مودت کے بارے میں، سب نے مانا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ قربا کا سوال تو کیا ہے، لیکن قربا وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، قربا وہ ہے جو ہم کہتے ہیں، اور وہ قربا میں نہ جانے کس کس کو شامل کر لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں اگر نام لوں اور قرآن نام لے دے تو اس میں کمال نہیں ہے۔ اللہ صفات کا اتنا بڑا مینار بنا دے کہ دشمن اگر کھڑا ہونا چاہے تو پاپ کے نیچے آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، نام میں کمال نہیں ہے۔ اور مولا سے پوچھا بھی تھا مولا کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ آپ کے نام لے دیتا قرآن میں، اہل بیت کے نام لے دیتا۔ صلوات پڑھیا، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ اہل بیت کے نام لیتا تو مسئلہ سلجھ جاتا۔ مولا نے فرمایا ارے بیوقوف، مسئلہ سلجھتا نہیں اور الجھ جاتا۔ مولا وہ کیسے کہ اگر علی کے نام لے دیتا، حسن کا نام لے دیتا، حسین کا نام لے دیتا، فاطمہ کا نام لے دیتا تو عرب میں اتنی بدبخت مائیں تھی کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھ لیتی، اتنی بدبخت مائیں تھی کہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ لیتی۔ اللہ صفات اتنے بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی کھڑا ہونا بھی چاہے تو لرز کے نیچے آ سکتا ہے، علی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیے اکثر لوگ ایسے بیٹھے ہیں جہاں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، باتور والے بیٹھے ہیں، بڑے گاؤں والے، اور اپنی بستی میں تو پڑھی ہے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ خاموش رہنا میرے مزاج کو زیبا نہیں دیتا، زیادہ بول کے آئیے گا تاکہ لگے، کیونکہ جو خاموش ہے وہ مولا کا نہج البلاغہ میں جملہ سنے۔ مولا نے فرمایا تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں یہاں سے بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ وہاں سے بولتے آئیے گا تاکہ آپ پہچانے جائیں۔ اور زبان کے استعمال کرنے کا عدل سلمان محمد ہی بتا چکے ہیں۔ سلمان نے کسی سے پوچھا سلمان یہ بتاؤ انسان کو کتنا بولنا چاہیے؟ سلمان نے کہا کہ کامیابی کی بات تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی خاموش رہے، لیکن اگر بات علی کی آ جائے تو پھر بالکل خاموش رہے۔ توجہ، مانا ہے امت نے کہ قربا رسول نے کہا ہے، لیکن کہتے ہیں قربا وہ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں، قربا وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں۔ مثال آپ کے اذہان تک پہنچا دوں، بڑی عجیب و غریب بات ہے تو میں آج کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مانا ہے جیسے علی کو سب نے مولا مانا ہے، ایسے ہی اہل بیت کو قربا بھی مانا ہے۔ جب بات مولا کی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا مانتے ہیں علی کو، لیکن اس معنی میں مولا نہیں مانتے جس میں شیعہ مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں مولا کے معنی اور ہے، لغت سے پوچھئے کہ شیعہ کیا مانتے ہیں؟ کہ شیعہ اولا بالتصرف، یعنی اپنے نفسوں پہ حاکم، مولا یعنی حاکم، مولا یعنی رہبر، مولا یعنی پیشوا، مولا یعنی قائد، مولا یعنی رہبر، یہ شیعہ مانتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ ہم علی کو جو مولا کہا ہے رسول نے، وہ مولا ہم دوست کے معنی میں مانتے ہیں۔ علماء کرام سے توجہ کے ساتھ، ہم مولا دوست کے معنی میں مانتے ہیں۔ میں امت مسلمہ سے ایک سوال کرتا ہوں،
اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر مولا کے معنی دوست ہوتے تو حارث بن نعمان فہری عذاب نہ مان رہا ہوتا۔ اگر مولا کے معنی دوست کے ہوتے تو حارث بن نعمان فہری عذاب نہ مان رہا ہوتا۔ عذاب مانگنا بتا رہا ہے کہ وہ بھی مولا اسی معنی میں مانتا تھا اس میں ہم مانتے ہیں۔ افسوس تو یہی ہے حارث کے سمجھ میں آ گیا، مسلمان کے سمجھ میں نہ آیا۔ اسلامات پر ہی عظمت اہل بیت پر۔ ہم بھی مولا مانتے ہیں، ہم بھی رہبر مانتے ہیں، ہم بھی قائد مانتے ہیں۔ گفتگو ایسے ہی ہوگی تاکہ آپ تک پہنچتی رہے میری ایک بات، توجہ فرمائیے گا۔ ہم بھی رہبر مانتے ہیں، ہم بھی مولا، اور نہ جانے کیا جھگڑا ہے اور کیا فساد ہے۔ نہ ماننے پہ آئے تو پھر 17 ربیع الاول کا انکار کر دیتا ہے، جو ہے 28 صفر کا انکار کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آئے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو آئے اور 12 کو گئے۔ ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو مسلمان کہے وہ مان لو، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ محمد نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12۔ اور جملہ کا حضور رات بالکل سوچ نہیں جو ہے فکر ذہن میں آئی ہے 12، یہ 12 پہ کیوں بحث ہے، 28 کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہیں 12 کہہ کے کسی کو بچانے کی سازش تو نہیں ہے؟ کہیں 12 کہہ کر کسی کو بچانے کی سازش تو نہیں کر رہے؟ کیا سازش؟ جب پتا چلا کہ رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب پوچھا دوسری قوموں نے کہ کون تھا رسول کے جنازے میں، کہ فلاں تھے، علی نے نماز پڑھائی تھی، اور فلاں 15 یا 20 افراد کی جو ہے گنتی گنوائی، تو قوموں نے پوچھا اتنے سارے مسلمان تھے، غدیر میں اتنے مسلمان تھے، وہ کہاں گئے تھے؟ توجہ ہے نا، وہ کہاں گئے تھے؟ کہا حضور مسئلہ یہ نہیں ہے، انہوں نے بچایا کہ وہ تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، 12 میں انتقال کر چکے تھے، بعد میں سقیفہ گئے۔ توجہ ہے، 12 میں انتقال کر چکے تھے اور بعد میں سقیفہ گئے۔ یہ بچانے گئے، کسی کو چھپایا جا رہا ہے، کسی کو بچایا جا رہا ہے۔ بھائی صاحب اگر کوئی پوچھے کہ مولانا آپ کب پیدا ہوئے تو محلے والے نہیں بتائیں گے، محلے والے نہیں بتائیں گے، محلے والے بھائی تو جانتے ہیں فلاں کے یہاں ولادت ہوئی ہے، اس دن کو یاد رکھتے ہیں بس۔ آگے اگر 3-4 سال بعد آپ پوچھیں کہ کب پیدا ہوئے تھے تو نہیں بتا سکتے کہ کیا دن تھا۔ پھر کس سے پوچھا جائے گا؟ گھر والوں سے پوچھا جائے کہ کب پیدا ہوئے، کب رخصت ہوئے، کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی۔ بھائی صاحب محمد کی ولادت اور وفات کے بارے میں غیروں سے نہ پوچھو، گھر والوں سے پوچھو، نہیں اور فرمائیے گا، غیروں سے نہ پوچھو، قربا سے پوچھو۔ ولادت ابو طالب بتائیں گے، شہادت علی اسلامات پر عظمت اہل بیت۔ دوسرا اعتراض سن لیجیے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو فلاں عورت آئی اور پیغمبر کو لے گئی، کیوں؟ تاکہ پرورش کرے نا، تاکہ دودھ پلائے۔ توجہ، آج روز اول سے لے کے آج تک کوئی ایسی ماں بتا دو جو اپنے معصوم بچے کو غیر عورت کے حوالے کر دے۔ کوئی ایسی ماں تو بتاؤ کہ جو غیر عورت کے حوالے کر دے۔ اور بھائی پیغمبر اسلام کی والدہ کا انتقال ہوا ہے جب پیغمبر اسلام 5 برس کے ہو گئے، توجہ ہے، جب انتقال ہوا ہے تو یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ 5 برس کے بعد لے گئی۔ اور قرآن سے پوچھو کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، تو قرآن نے بتایا کہ لڑکا اگر ہے تو اسے 2.5 سال پلایا جائے، اور لڑکی اگر ہے تو اسے 2 سال دودھ پلایا جائے۔ یہ 5 سال کا کون سا بچہ ہے؟
وہ جو ہے 5 سال کا کوئی بچہ بتا دو جو دودھ پیتا ہو، توجہ ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ اب بات یہ نہیں ہے، کبھی بات کیا ہے کہ ہم عظمت بتا رہے ہیں پیغمبر اسلام کی۔ کیا عظمت ہے کہ وہ پیغمبر اسلام جب ان کے گھر پہنچے تو ان کی کھجوروں پہ کھجور نہیں آتے تھے، ان کی اونٹنی کمزور تھی، ان کی بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ پیغمبر آئے تو تھنوں میں دودھ آیا، پیغمبر آئے تو کھجوروں پہ کھجور آئی، پیغمبر آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی۔ اب مجھے پورا مسلمان انصاف سے بتائے، دائی حلیمہ پیغمبر کو پال رہی تھی یا پیغمبر دائی حلیمہ کو پال رہے تھے؟ اسلامات پڑھیے گا پہلے بتائے نا انصاف سے، توجہ ہے، ہائے بتائے نا کوئی کہ یہ پال رہی تھی یا پیغمبر اسلام پال رہے تھے؟ پیغمبر اسلام نے پالا نا، توجہ۔ اور پیغمبر اتنے ظالم بھی نہیں ہیں کہ کسی کے حق کو غصب کر لیں، توجہ ہے، نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتے۔ بھائی جو دنیا کو عدل سکھانے آیا ہو وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا، تو پیغمبر کیسے پہنچے وہاں تک؟ ان کے اولاد تو ہوگی نا، وہ دودھ پیتا ہوگا، ابھی تو پیغمبر کو لے کے گئی ہے نا، سمجھو۔ اور پیغمبر کسی کا حق نہیں رکھتے۔ یہ اعتراضات ہیں، اعتراضات۔ اور ایک اعتراض کیا ہے، میں پھر آؤں گا اپنے موضوع پہ، یہ قربہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، توجہ۔ اور اعتراض کیا ہے کہ اہل بیت کو پیغمبر اسلام کے بعد آپ اہل بیت کو منصب ہدایت پلاتے ہیں، حالانکہ اہل بیت علم غیب نہیں جانتے، توجہ ہے، علم غیب نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کو معصوم ہی نہیں مانتے جو علم غیب نہ جانتا ہو، توجہ ہے۔ معصوم غیب کی 3 قسمیں ہیں، ایک خالق الغیب ہونا، ایک ناظر الغیب ہونا، ایک عالم الغیب ہونا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے گا، ایک خالق الغیب ہونا، ایک عالم الغیب ہونا، ایک ناظر الغیب ہونا۔ خالق الغیب تو اللہ ہے، اللہ نے غیب کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ پھر اہل بیت کہ یہ عالم الغیب ہے۔ آپ غیب کی باتیں ائمہ کے لیے کہتے ہو کہ یہ غیب نہیں جانتے تھے، یہ جس سواری پر سوار ہو جائے وہ بھی علم غیب جانتی ہے۔ مجھے وہاں تک میں زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہ علی کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر آپ کو عبادت کرنے میں مجبور کر دے، اختیار ہی کی عبادت کر لیجئے گا۔ توجہ، اس سے بڑا جوڑنا میرے پاس ہے نہیں، یہ غریب کی تفصیل لائی کہاں سے، توجہ فرمائیے گا۔ ان کے جانور بھی علم غیب جانتے تھے۔ مولانا مثال دیجئے، مثال یہ ہے پیغمبر جب مدینے سے ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں، جب سارا مدینہ جمع ہو گیا، یا رسول اللہ ہمارے گھر ٹھہریے، ہمارے گھر مہمان ہو جائیے، ہمارے گھر مہمان ہو جائیے۔ پیغمبر نے کہا ہم دل کو کسی کا توڑیں گے نہیں، لہذا ہم اپنے ناکے کو چھوڑ دیتے ہیں، جس گھر پہ میرا ناکا بیٹھ جائے، جس گھر پہ میرا ناکا بیٹھ جائے ہم وہیں پہ مہمان رہیں گے۔ پیغمبر نے اپنے ناکے کو چھوڑا، پیغمبر کا ناکا چلا، ایسے چلا جیسے آسمان سے ستارہ چلا تھا۔ بھائی پیچھے والے نہیں بولیے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کسی کو بولتے ہوئے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کیا ہو گیا ہے، کاش علی کے فضائل تم بھی سمجھ لو، تمہیں بھی وہی ہو جائے جو انہیں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہم دل کو کسی کا توڑیں گے جس کے گھر میں میرا ناکا بیٹھ جائے، وہاں مہمان ہو جائیں گے۔ کوئی جھوٹے سے جھوٹا موبق بتا دے کہ پیغمبر نے ناکے کے کان میں کہا ہو کہ وہاں بیٹھنا وہاں نہ بیٹھنا، پیغمبر نے ناکے کے کان میں کہا ہو کہ تجھے وہاں بیٹھنا ہے، ناکا خود چلا، اپنے اختیار سے چلا۔ ناکا جانتا ہے کہ پیغمبر کیا چاہتے ہیں، کس کے گھر پہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ناکا چلا، چلتا چلتا پورے مدینے کے چکر لگاتا ہوا ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب سے ابو ایوب کے گھر پہ آ کے بیٹھا تھا، بس دنیا کا اصول یہ تھا کہ ابو ایوب کا احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ کیوں عزت کرتے تھے؟ کیونکہ یہاں پر رسول کا ناکا بیٹھا تھا،
توجہ ہے؟ جس کے لیے رسول ناکا بن جائے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کی کیا منزلت ہونی چاہیے. آپ میری توقع سے زیادہ بیدار ہے ماشاءاللہ، تو سنیے گا، پھر جملے سنیے گا حضور. توجہ، جہاں پر رسول کا ناکا بن جائے اس کا کیا کیفیت ہونی چاہیے. اب وہ آگے چلیے، علم غیب اہل بیت کا کیا ہے. علم غیب جب جنگ صفین فتح ہو گئی، مولا کائنات نہروان میں پہنچے، میدان نہروان ایک دریائے دجلہ پر، مولا نے کہا دیکھ کے آؤ لشکر کہاں ہے. ایک گیا، مولا لشکر ابھی نہیں آیا. تم کہتے ہو لشکر نہیں آیا، حالانکہ ان کے مرنے کی جگہ بھی یہی ہے، ان کے کٹنے کی جگہ بھی یہی ہے. پھر بھیجا، پھر دیکھ کے آؤ. پھر گیا، مولا ابھی آیا ہی نہیں. تعجب ہے تمہاری عقلوں پر، یہی کٹیں گے. چلو سنو، وہ آئیں گے جب، اس کے بعد کی بات ہے. لیکن سنو، وہ آئیں گے، جنگ ہوگی، ان کے 9 باغی بچیں گے. ان کے جو 9 باغی بچیں گے، ان کا نام یہ ہے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے، ان کے پردادا کا نام یہ ہے. ہمارے جو باغی بچیں گے، ایک یہودی کہتا ہے میں مولا کے علی کے پیچھے پیچھے چلا. علی کیا بتاتے جاتے ہیں؟ یہودی کہتا ہے علی کہہ رہے تھے ان کے جو قتل ہوں گے ان کا نام یہ ہے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے. ہمارے جو شہید ہوں گے ان کا نام یہ ہے، ان کے بابا کا نام یہ ہے، ان کے دادا کا نام یہ ہے. یہودی کہتا ہے میں انتظار میں تھا دیکھوں کہ وہی ہے جو علی نے بتائے. جنگ نہروان ہوئی، مولا چلے گئے. یہودی کہتا میں نے دیکھا، تصدیق کرنی شروع کی. اب میں معجزہ کہوں یا علم غیب کہوں، وہی نام نکلے جو علی نے بتائے تھے. نہیں، اس سے آگے کی بات سنیے گا، محسوس ہو جائیے گا مولا کے جانے والے بیٹھے ہیں، موالی بیٹھے ہیں مولا کے. اور جو فرمائیے گا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا، تصدیق کی، تو وہی نکلے جو علی نے بتائے تھے. اب یہ 9 بچے تھے، 9 خارجی جو بچے تھے وہ بھاگے اور راستے میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے ہم علی کو مولا نہیں مانیں گے، ہم علی کی بیعت نہیں کریں گے. راستے میں انہیں گو ملی ہے، بڑی سی چھپکلی، وہ ملی راستے میں. اور کہا 9 کے 9 ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بیعت کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم اس چھپکلی کو مولا مان لیں گے، علی کو مولا نہیں مانیں گے. توجہ رکھیے گا، اس چھپکلی کو مولا مان لیں گے لیکن علی کو مولا نہیں مانیں گے. یہ خادی جو ہوتا ہے نمازی بہت بڑا ہوتا ہے. ایک استاد میرے کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں تسبیح اور ماتھے پہ سجدے کا نشان دیکھ کے دھوکہ نہ کھا جانا. سبحان اللہ، جب دھوکہ نہ کھانا. توجہ، یہ گئے، مولا ممبر کوفہ میں بیٹھے تھے اور 9 کے 9 خارجی نقاب لپیٹ کے چہرے پہ پہنچے. جب پہنچے ہیں، بیٹھ گئے، منتشر ہو گئے پورے مجمع میں. مولا خطبہ دے رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، میں جانتا ہوں اللہ نے زمین کا فرش کیسے بچھایا، میں جانتا ہوں اللہ نے ستاروں کی قندیلیں کیسے روشن کی ہے. پھر مولا نے کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ابھی ابھی مجمع میں کچھ ایسے افراد شامل ہوئے ہیں جو چھپکلی کو مولا مان گیا. سن لے وہ جو چھپکلی کو مولا مان گیا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا دیا ہے، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر علی کو مولا مانو گے تو علی کے پیچھے آؤ گے، چھپکلی کو مولا مانو گے تو اس کے پیچھے جو فرما رہے ہیں آپ. چلیے آگے چلیے. علی تو بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے بابا بھی علم غیب جانتے ہیں. جناب ابو طالب بھی علم غیب، دلیل نہ دو تو ممبر سے اتار لیجئے گا. ان کے بابا بھی علم غیب جانتے ہیں. ابو طالب، دنیا ابو طالب کا کلمہ تلاش کر رہی ہے. حجت خدا کا نام ابو طالب ہے، جس کی انگلی پکڑ کے چلنے والا کل ایمان ہو. دنیا اس کا ایمان تلاش کر رہی ہے، اس کی انگلی پکڑ کے چلنے والا کل ایمان ہے. دنیا تلاش کرے اپنے باپ کا ایمان. توجہ، ابو طالب کا ایمان نہیں. جامع الاخبار میں حدیث ہے، مولا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار،
اے علی آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. مولا خاموش رہے. پھر اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار, آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. مولا خاموش رہے. پھر اس نے کہا یا علی ابو کا فی النار, آپ کے بابا جہنم میں جائیں گے. اب مولا نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا, دیکھنے کے بعد یہ بتا تو قسیم النار والجنہ ہے یا میں؟ توجہ رکھیے گا, تو قسیم النار والجنہ ہے یا میں کا آپ سن, اگر میرا باپ جنت میں نہ گیا تو کسی کا باپ جنت میں نہ گیا. اسلام آباد پڑھی عظمت ہے میرا باپ. بتاؤں آپ کو کون ہے ابو طالب؟ چلیے ارے جملہ سنیے گا, پھر شان بتاتا ہوں جناب ابو طالب کی کہ کیا شان ہے جناب ابو طالب کی. سنیے, یہ بھی علم غیب جانتے ہیں جناب ابو طالب. ہمارا دلیل بھی, یہ دلیل یہ ہے جب پیغمبر اسلام 17 ربیع الاول کو دنیا میں آئے, جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو خوشخبری دی. جو بادشاہ ہوتا ہے نا, جب بچے کی خوشخبری اس کو دی جاتی ہے, جب اس کے وارث کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ تحفے دیتا ہے, جو ہے نا تحفہ دیتا ہے. بس جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا اے رئیس مکہ آپ کو مبارک ہو. کس بات کی مبارک؟ وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. توجہ ہے بھائی, یہاں سے وعدہ توجہ چاہتا ہوں. وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. بھائی صاحب جناب فاطمہ بنت اسد اس شخصیت کا نام ہے اس نے پیغمبر کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, علی کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. توجہ ہے, مبارک ہو وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. اب ابو طالب نے تحفہ دیا فاطمہ بنت اسد, آپ فکر نہ کریں 30 سال بعد اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا عطا کرے گا جیسا یہ بچہ. توجہ نہیں کیا آپ نے, سب نہیں بولے, توجہ فرمائیے گا. ایسا ہی بیٹا اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا کہ جیسا یہ ہے. وہ تو بعد میں پتا چلا جب پیغمبر نے فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. یہ ہے کون جانے ابو طالب کو؟ جانے ابو طالب کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اللہ کے ایک نبی جناب زکریا, جناب مریم کی ولادت ہوئی ہے تو اب جھگڑا ہونے لگا, ہم پالیں گے ہم پالیں گے. جناب حنانہ خاتون نے منت مانی تھی, پروردگار مجھے بیٹا دینا تو میں گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی. جب ولادت ہوئی تو بیٹا تو نہیں ہوا, بیٹی ہوئی. آسمان کی طرف سر کیا, پروردگار یہ تو بیٹی ہے, مجھے اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کرنا تھا. اللہ نے کہا حنانہ بے فکر ہو کے چھوڑ کے آؤ, ہم نے اسے بطول بنایا ہے. توجہ ہے, ہم نے اسے بطول بنایا ہے. اب جو ہے بھائی صاحب جھگڑا شروع ہو گیا علماء میں کہ ہم پالیں گے ہم پالیں گے ہم پالیں گے. اللہ نے کہا, زکریا نے کہا پروردگار کیا کریں؟ تمہیں غم کرنے کی بات نہیں ہے, حل میں بتاتا ہوں. ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالو, جس کا قلم تیر جائے وہ مریم کو پالے گا. سب کے قلم لوہے کے تھے, اگر لوہا تیرنے لگے, لوہے کی فطرت کیا ہے؟ ڈوبے گا. اگر تیرنے لگے تو موزہ, توجہ ہے, اگر تیرنے لگے تو موزہ ہے نا. قلم ڈالے, سب نے ڈالے قلم, جب قلم ڈالے ہیں تو سب کے قلم ڈوب گئے. زکریا کا قلم اوپر آ گیا. اللہ نے کفلھا زکریا, ہم نے مریم کی کفالت زکریا کے حوالے کر دی. توجہ فرمائیے گا, ہم نے زکریا کے حوالے مریم کی کفالت کو کر دیا ہے. اب جناب زکریا پالنے لگے, لے گئے بیت المقدس میں گئے, ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا, اس میں چھوٹا سا مصلی رکھا اور دروازے کو بند کیا, تالا لگا کے اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گئے. تبلیغ کرتے کرتے یاد آیا, میں ابو طالب کی شان بتانے جا رہا ہوں. تبلیغ کرتے کرتے یاد آیا, وہ جس کو اللہ کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں وہ تو بھوکی ہوگی. تبلیغ کو چھوڑا, گھر آئے, کھانا تیار کیا, اپنی وجہ سے کھانا تیار کرو, کھانا تیار کیا, پہنچے بیت المقدس میں. اب جو دروازے کو کھولا تو حیرت میں رہ گئے. مریم کے سامنے قیمتی پھل, بہترین کھانے رکھے ہوئے تھے. مریم نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ مریم نے نگاہ اٹھائی, ہوا من عند اللہ, یہ میرے رب کی طرف سے ہے.
یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ انعام میرے رب کا تحفہ ہے، میرے رب نے دیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جناب زکریا نے کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ تو پالے گا، یہاں سے وہاں تک توجہ، تو نے تو کہا تھا کہ تو پالے گا، یہ کھانا تو نے بھیج دیا، اب میں اس کھانے کا کیا کروں؟ کھانا میری بیوی نے بنایا ہے، تو نے کہا تھا تو پالے گا، اب یہ بتا پروردگار کیا کروں؟ آواز پروردگار مریم، اے زکریا مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، قرآن میں لکھ دوں گا تو نے پالا۔ جو ہے یہاں سے وعدہ توجہ چاہتا ہوں، بس زبان کی بات کا موقع دیتا ہے غنی کے تفسیر، توجہ فرمائیے گا، کہا کھائے گی بھی میرے گھر سے، رہے گی بھی میرے گھر میں، قرآن میں لکھوا دوں گا کہ تم نے پالا۔ پروردگار یہ بتا میرے گھر کا کھانا منظور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مریم ہے معصوم، مریم ہے بطول۔ زکریا نے کہا پروردگار اگر مریم بطول ہے تو میں بھی تو رسول ہوں۔ آواز پروردگار آئی، اے زکریا تو بھی تو رسول ہے، تیری زوجہ تو رسول نہیں ہے، تو ہی تو رسول ہے، تیرے گھر میں تیری زوجہ تو رسول نہیں ہے۔ اللہ نے مریم کو زکریا کی بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانے دیا۔ مجھے نہیں پتا کیا تھی علی کی زبان، کیا تھی علی کی ماں، 13 سال تک فاطمہ بناتی رہی۔ جملہ ابھی ہوا میں معلق ہے اور اس میں نزول چاہتا ہوں، باب شعور کے باہر روکا ہے میں نے جملہ آپ کے، توجہ مجھے اگر یہ جملہ اتنا بڑا ہے، اگر آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو بھی جو ہے حق نہیں ادا ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا کہا اللہ نے؟ پروردگار تو نے کہا تھا تو پال، اور کھانا جنت سے آ گیا۔ کہا زکریا بھائی یہ سمجھو کہ مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر سے، قرآن میں لکھ دوں کفلھا زکریا کہ مریم کو زکریا نے پالا۔ پروردگار کام بانٹ لیتے ہیں، کیا کام بانٹے گا؟ کہ ایک کام کر، رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر سے، یا پھر کھائے تیرے گھر سے رہے میرے گھر میں، تاکہ میں بھی تو پالوں۔ توجہ ہے، یا تو رہے تیرے گھر میں کھائے میرے گھر سے، یا پھر کھائے تیرے گھر سے رہے میرے گھر میں، تاکہ میں بھی تو پالوں۔ آواز پروردگار آئی، اے زکریا مریم رہے گی بھی میرے گھر میں، کھائے گی بھی میرے گھر میں، قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا۔ رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے، قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا۔ رہے گی میرے گھر میں، کھائے گی میرے گھر سے، قرآن میں لکھ دوں گا تم نے پالا۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی تو اللہ نے کہا ابو طالب محمد رہے گا بھی تیرے گھر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، لکھ دوں گا ہم نے پالا۔ ہم نے پالا، پتا چلا اللہ کے ہم کا نام ابو طالب ہے، اللہ کے ہم کا نام ابو طالب ہے، قرآن میں لکھ دیں کہ ہم نے پالا۔ توجہ ہے، قربہ بحث ہو نا، بالکل قربہ کے تحت گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ قربا ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان کی فضیلتیں اللہ نے دنیا میں بتائی ہیں۔ دنیا سمجھے کہ قربا کو کیا ہم نے معیار دیا ہے۔ قربا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک قرب ایک اقرب۔ قربا بیٹھے ہیں، قرب کے معنی بھی قریب کے ہیں، اقرب کے معنی بھی قریب کے ہیں۔ پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ جہاں میں لغت سے پوچھا، دیکھیں لغت کسی کی کچھ نہیں لگتی، لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایک بندہ پیار سے بازار سے خرید کے لے کے آئے لغت کو، اور پیار سے سوال کے گھر میں لے کے آئے اور کھولے اور اپنے نام کے معنی پہنچے، تو اتنی سچی ہے لغت کہ انسان کے نام کے معنی صحیح صحیح بتا دیتی ہے۔ پتہ نہیں کتنے میری بات کو سمجھا ہے۔ ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، توجہ فرمائیے گا، بالکل صحیح صحیح معنی بتا دیتے کہ ان کے نام کے معنی کیا ہیں۔ اب لوگوں سے پوچھا بتا فرق کیا ہے؟ کہا جہاں فاصلے کے اعتبار سے قریب ہو تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے قرب، اور جہاں پر بالکل فاصلہ باقی نہ رہے، بالکل بلا فصل ہو جائے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اقرب۔
اگر بلا فصل قریب ہونے والا مرد ہے تو استعمال ہوگا اقرب، اور بلا فصل قریب ہونے والی عورت ہے تو استعمال ہوگا قربا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ کے میزان عدالت میں جتنا قریب اللہ کے علی ہے اتنا ہی قریب فاطمہ بھی ہے۔ دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے عالموں کو چھوڑا، عالم دنیا کو چھوڑا، عالم اجسام کو چھوڑا، عالم ارواح کو چھوڑا، عالم یرموت کو چھوڑا، عالم آہوت کو چھوڑا، عرش معلیٰ پہ پہنچا اور میں نے سدرۃ المنتہا کو چھوڑا۔ سدرۃ المنتہا پہ چھوڑنے کے بعد جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے عرش کے سامنے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فاطمہ تو عصمت اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، فاطمہ معصومہ نہیں، اللہ کی عصمت کا نام ہے، اللہ کی عصمت، اللہ کی عصمت ہے فاطمہ۔ القطرہ کتاب ہے، جا کے دیکھیے گا، فاطمہ اللہ کی عصمت کا نام ہے۔ عصمت کاموانا دنیا میں تو کلمہ ہم نے سنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ آپ نے نئی بات بتائی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و فاطمہ کو عصمت اللہ۔ جو فرمائیے گا اللہ نے میزان عدالت میں فاطمہ کو علی کی ولایت کے برابر تولا ہے، فاطمہ کی عصمت کو علی کی ولایت کے برابر تولا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے آئے بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ فاطمہ نے کچھ مکمل کیا ہے؟ میرے کے ساتھ پڑھیے آپ نے، میری کہتی ہے وَلَمَّ تَمَنَّ جَمِيعًا، جب ہم سارے کے سارے جمع ہو گئے، جب ہم سارے کے سارے ایک ساتھ جمع ہو گئے، لمت تمنا، جب ہم سارے کے سارے جمع ہو گئے اور بات ختم ہو گئی تو پھر اللہ نے آسمان کے بسنے والوں سے کہا، توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر علی کی ولایت نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا، فاطمہ کی عصمت نہ ہو تو محمدیت مکمل نہیں ہوتی۔ اس لئے بات پڑھیے گا فاطمہ کو علی کی ولایت کے اعتبار سے اللہ نے تولا ہے، جتنا علی کی ولایت میری نگاہ میں ہے اتنی ہی فاطمہ کی عصمت بھی میری نگاہ میں ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ توجہ، فاطمہ جو صرف نسواں کو اس کا اسوہ کامل، بی بی فاطمہ زہرا کا اسوہ کامل جو صرف نسواں کو 1,24,000 انبیاء کی ہدایت سے بے نیاز کر دے اسے قربا کہتے ہیں۔ میں نے اس سے والا جملہ کہوں گا جو آپ کا تاکہ آپ کی خاموشی کا بت ٹوٹے، جو صرف نسواں کو 1,24,000 انبیاء کی ہدایت سے بے نیاز کر دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات سنیے گا، اس سے بڑی بات سنیے گا، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جس کی تحلیل نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جس کی تحلیل نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سلمان سے کسی نے پوچھ لیا تھا سلمان سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سلمان نے اشارہ کیا زہرا کی حویلی کے دروازے کی طرف، ہاتھوں کو کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ صحابی کہتے ہیں سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا، سدرۃ المنتہا تو وہ مقام ہے کہ جب رسول معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا اے رسول اللہ آگے آپ جائیے، اگر میں گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ سلمان نے کہا یہ تو اپنے اپنے معیار کی بات ہے، جہاں پر جبرائیل رک جائے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں پر محمد رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں۔ اس لیے اللہ پر یہ عظمت اہل بیت۔ تعارف کر رہا ہے اللہ، توجہ فرمائیے گا، یہاں پر جبرائیل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، یہاں پر محمد رکے اسے میں سدرہ کہتا ہوں۔ ابھی جملہ باب شعور کے باہر روکا ہے، آپ اس نے دخول ملے تو میں اجازت آپ کے حوالے کرتا ہوں جملہ، توجہ فرمائیے گا، یہ اپنے اپنے معیار کی بات ہے۔ جہاں پر جبرائیل رک جائے
اسے تو سدرا کہتا ہے، جہاں پر محمد رکے اسے میں سدرا کہتا ہوں، ہے وہ بھی سدرا، ہے یہ بھی سدرا، ہے وہ بھی سدرا، ہے یہ بھی سدرا، بس فرق یہ ہے وہاں پر چلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں، یہاں پر چلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں، یہ بھی سدرا ہے وہ بھی سدرا ہے، یہ بھی سدرا۔ اگر وہاں سے ایک قدم جبرائیل باہر نکالے تو کارو پر چل جائے، اگر یہاں سے ایک قدم امت آگے بڑھائے تو اس کے نامے اعمال جلا دیے جائے۔ بات جب آ گئی، ایک دن آ گئے تھے پیغمبر اسلام، تعارف قربہ کرا رہا ہوں، آ گئے تھے ایک دن پیغمبر اسلام، اے میری بیٹی اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر رہا ہوں اپنے بدن میں، ایتین بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی میری لاڈلی آپ جو ہے مجھے چادر یمانی لا دیجئے، میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمانی لا دیجئے۔ بی بی کہتی ہے میں چادر لائی اور اپنے بابا کے سر پر ڈال دی، اور جانتے آگے جملہ کیا کہا، اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا کہا بی بی نے، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ آج پتا چلا اللہ کی پناہ چادر فاطمہ ہے۔ نہیں سب جملہ سنیے گا، قسم خدا کی شاید آپ کے پردہ سما سے جملہ نہ گزرا ہو تو دینے جا رہا ہو، اگر کسی کے گزرا ہو تو کھڑا ہو جائے بتا دے کہ میرے پردہ سما سے جملہ گزرا ہے، توجہ فرمائیے گا، اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ جب بی بی کے پاس پیغمبر آئے، کہا میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، میں یہ سوچتا تھا کہ بی بی اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جائے گی یا پھر کعبے میں لے جائے گی، نہ بی بی مسجد میں لے گئی نہ کعبے میں لے گئی، حالانکہ رسول کے دوست پر کملی موجود تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں آپ کیوں خاموش ہو گئے، اس سے بعد جملہ بتا رہا ہوں آپ کو، حالانکہ رسول کے دوست پر کملی موجود تھی، مگر پھر بھی چادر فاطمہ کو مان کر دنیا کو بتا دیا، میری کملی پہ مان کرنے والوں آ کے دیکھ لو، اگر میری کملی کو بھی پناہ چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آواز بڑی عظمت پہلے ہے، اگر میری کملی کو بھی پناہ چاہیے تو چادر فاطمہ میری کملی کو پناہ دیتی ہے، میری کملی پہ مان کر کے نہ آنا، چادر فاطمہ پہ مان کر کے آؤ۔ اب بات فاطمہ کی ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہے تو جملہ دے دوں آپ کو، جملہ سن کے آپ کو ایسا لگے گا کہ جملہ یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے۔ مولا فرماتے جب کوئی ہماری حمایت میں بولتا ہے تو الفاظ پاکیزہ ہو کر اس کے دل میں اترتے ہیں اور طیب و طاہر ہو کر اس کی زبان پہ آتے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا، دوران مجلس مجھ سے پوچھ لیا تھا کسی نے، مولانا یہ بتائیے کہ چادر کی پیمائش کتنی ہونی چاہیے، ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جو چادر اڑائے تو کتنی ہونی چاہیے؟ اب مجھے کیا پتا کتنی ہونی چاہیے، میں نے کبھی اوڑھی تو نہیں ہے، لیکن جو اہل بیت کی حمایت کرتا ہے اس کو اللہ اور اہل بیت الفاظ عطا کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پوچھا ہے نا کہ چادر کتنی ہو، گز کے اعتبار سے پیمائش کے اعتبار سے کتنی ہو، فوراً میرے ذہن میں سوال جواب آیا، اہل بیت نے فوراً عطا کیا، کیا اس نے پوچھا کتنی پیمائش ہو، میں نے کہا کم سے کم اتنی تو ہو کہ اگر 5 تن ایک ساتھ آ جائے تو ڈھک سکے، سبحان اللہ۔ اگر 5 تن ایک ساتھ آ جائے تو چادر ڈھک سکے۔ بتاؤ پردے کا عالم کیا ہے بیوی کا؟ چلیے حدیں معین کی ہے شریعت میں، حواس پر حدیں، کتنی حواس ہیں انسان کے پاس؟ قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ اور قوت شامہ۔ توجہ، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت، قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت، قوت شامہ یعنی سننے کی قوت۔ جائیے علماء سے پوچھئے گا، قوت سامہ وہ قوت ہے، شامہ قوت باصرہ وہ قوت ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے حد کو معین کیا ہے، یہ دیکھنا یہ نہ دیکھنا۔ قوت سامعہ اس کے لیے بھی اللہ نے حد کو معین کیا، یہ سننا یہ نہ سننا۔ قوت لامسہ چھونے کی قوت اللہ نے حد کو معین کیا ہے، یہ چھونا یہ نہ چھونا۔
آئیے علماء سے پوچھئے گا کیا اللہ نے قوت شامہ کے لیے بھی کسی حد کو معین کیا ہے کہ یہ سونا یہ نہ سونا؟ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ، پوچھئے علماء سے جا کے، اپنے اپنے پسند کے علماء سے پوچھئے گا کہ کیا اللہ نے قوت شامہ یعنی سونے والی قوت پر بھی کوئی حد معین کی ہے کہ یہ سونا یہ نہ سونا؟ قسم خدا کی نہیں کی، لیکن یہ حد معین کی ہے فاطمہ زہرا نے۔ کیسے معین کی ہے؟ اور اس طریقے سے آپ نے واقعہ سنا ہے، بس جملہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک نابینا صحابی پیغمبر کے گھر آیا، وہاں پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی در زہرا پہ آ کے دستک دے، بس اب ایک اصول تھا، تو در زہرا پہ آتا تھا ایک ہی کلمہ پڑھتا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ بھائی آیت تذکیر پڑھ کے آتے تھے، آئے انہوں نے آیت پڑھی انما یرید اللہ، پیغمبر نے کہا دیکھو کون ہے؟ ابھی دروازہ کھلا، رسول اللہ کے نابینا صحابی گھر کے اندر آئے، جیسے گھر کے اندر آئے فاطمہ اٹھی اور حجرے میں چلی گئی۔ توجہ، فاطمہ اٹھی اور اٹھ کر حجرے میں چلی گئی۔ اب یہ صحابی آیا، بات کی اور چلا گیا۔ پیغمبر نے کہا بیٹی باہر آؤ، فاطمہ زہرا باہر آئی۔ اب جملہ سنیے گا، بی بی باہر آئی، کہا فاطمہ آپ اندر کیوں چلی گئی تھی؟ یہ تو نابینا تھا، یہ تو اندھا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بی بی نے کہا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں، بی بی نے یہ نہیں کہا، اس سے بڑا جملہ کہا۔ توجہ، کیا کہا؟ اب تک علماء نے یہ بتایا ہے کہ بابا اگر وہ نہیں دیکھ سکتا تھا تو میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ بی بی نے یہ نہیں کہا۔ جب پیغمبر نے پوچھا بی بی آپ اندر کیوں چلی گئی، تو بی بی نے کہا، پیغمبر نے کہا وہ تو نابینا تھا، وہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب بابا اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو خوشبو تو سن سکتا تھا۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو خوشبو تو سن سکتا تھا۔ بعد میں شریعت نے بتایا کہ اگر کوئی نامحرم کے لیے خوشبو لگا کے جائے تو حرام ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی بات اگر کسی کے پردے سماج سے گزری بتائیے گا۔ فاطمہ بی بی نے شریعت میں قوت شامہ کی حد کو معین کیا ہے، اور کیا کیفیت ہے بی بی کے پردے کی؟ جائیے یہ بھی علماء سے پوچھئے گا، ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی، ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی، مگر ہر زوجہ بیوی ہوتی ہے۔ جو ہے ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں ہی کہہ رہا ہوں، مجھ سے پوچھئے گا۔ ہر بیوی زوجہ نہیں ہوتی مگر ہر زوجہ بیوی ہوتی ہے۔ کمونا دلیل دیجئے، بیوی وہ ہے کہ جس سے کسی مرد کا عقد ہو جائے۔ توجہ، بیوی وہ ہے کہ جس سے کسی مرد کا عقد ہو جائے۔ زوجہ وہ ہے جس کی موجودگی میں دوسرا عقد حرام ہو جائے۔ سبحان اللہ، میں نے جملہ سنیے گا، یہ بارہ شعور کے بعد ہوتا ہے جملہ۔ زوجہ وہ ہے جس کی موجودگی میں دوسرا عقد حرام ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی نہ خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر نے دوسری شادی کی ہے، نہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کی ہے۔ سبحان اللہ، نہ فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کی، نہ خدیجہ کی زندگی میں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، ہر فیمیل عورت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، بیوی کے حوالے سے ہے نا، ہر فیمیل عورت نہیں ہوتی۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو۔ علماء سے بولیں یہ ترجمہ۔ اور کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو۔ بولیں گے وہاں تک میں دیکھتا ہوں کون بندہ ہے جس کے جگر میں اتنی طاقت ہے کہ ایک جملے کے بعد خاموش ہو جائے۔ توجہ، عورت چھپی ہوئی ہو تو عورت ہے، اگر چھپی ہو تو عورت ہے، باہر نکل کے مردوں کے گریبان پکڑتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر چھپی رہے تو عورت، اگر باہر نکل جائے تو پھر عورت نہیں ہے۔ کوئی عورت دنیا کی کتنی بھی پردہ کر رہے، کتنی بھی چھپ جائے، اگر قسم خدا کی بنت مصطفیٰ کے پردے کے برابر نہیں آ سکتی۔
جو ہے نا بنت مصطفیٰ کے معیار کی عورت نہیں بن سکتی. توجہ, جو پردے میں رہے وہ عورت, جو گریبان پکڑتی پھرے وہ عورت نہیں. اب قسم خدا کی میں کیا کروں, پیغمبر نے خیبر میں کہا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. جب میں نے تاریخ اسلام کو دیکھا وہ عورت بھی ایک ہی نکلی, مرد بھی ایک ہی, عورت بھی ایک ہی نکلی, مرد بھی ایک ہی نکلا. اب جو بھی مرد بنے گا علی کی نسبت سے بنے گا, جو بھی عورت بنے گی فاطمہ کی نسبت سے بنے گی. اب جو بھی مرد بنے علی کی نسبت سے, جو بھی عورت بنے وہ فاطمہ کی نسبت سے بنے گی. دیکھو فاطمہ کا کتنی ہی چھپ لے, کتنا ہی پردہ کرے کوئی عورت, لیکن بنت مصطفیٰ کے پردے کے برابر نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی کہ مردوں سے پردہ کرنا یہ عورت کا کمال ہے. مردوں سے پردہ کرنا یہ عورت کا کمال ہے. فکر خلائق سے پردہ کرنا یہ فاطمہ کا کمال ہے. اس سے بڑی بات بتاؤ, سنت فاطمہ میں ایک بات اور درج ہے. کیا درج ہے؟ بی بی خالی مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھی, بی بی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی. میری ماں بہنیں میسیج لے کے جائیے گا مجلس سے, بی بی خالی مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھی, بی بی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی. جب بی بی سے پوچھا بی بی پردہ تو مرد سے ہے, آپ عورت سے پردہ کیسا کر رہی ہے, یہ عورت سے پردہ کیسا ہے؟ نہ عورت سے پردہ دیکھ کے آگے بتانے کا پردہ ہے. جو ہے عورت سے پردہ دیکھ کے آگے بتانے کا پردہ ہے. کیا کہنے عورت بتاتی ہے کہ فلاں ایسی ہے, لیکن عورت سے پردہ کیا ہے, عورت سے پردہ دیکھ کے آگے بتانے کا پردہ ہے. کہیں دیکھ کے آگے یہ نہ بتاتے کہ بنت مصطفیٰ ایسی ہے. یہ بھی عورتوں سے بھی پردہ کرتی تھی. یہ ہے فاطمہ الزہرا, یہ ہے عصمت کی چادر, یہ ہے قربہ جس کا تعارف اللہ نے قرآن میں کرایا ہے. کیا کہہ کے سوال کرو, اور آپ کی ذات کو سوال زیبا نہیں دیتا, لیکن کیا کرے بات علی کی ہے. جس کی گھٹی پینے والا سلونی کا دعویٰ کرے, اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی, اس کی عظمت کیا ہوگی. مگر افسوس یہ ہے کہ جس چادر کا اللہ نے اتنا احترام کرا, شمر ملعون نے اس چادر کو نیزے کی علی سے اڑا. نیزے کی عصمتوں کی چادر ہے, یہ معصومیت کی چادر ہے, یہ فاطمہ کی چادر ہے. اس چادر کو نیزے کی انی ذریعہ اتارا ہے. جانتے ہیں جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے, پیغمبر اسلام, یہ دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے, پیغمبر اسلام امام حسن جب جانے لگے تو بی بی فاطمہ زہرا اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ کسی نے دستک دی, بی بی نے کہا کون, جو بھی ہو چلے جاؤ, اس لیے کہ میرے بابا ابھی آرام کر رہے ہیں, میرے بابا ابھی عالم علالت میں ہیں, چلے جاؤ واپس. وہ پھر دستک دیتا رہا, پیغمبر نے آنکھ کھولی, بیٹی دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا شخص ہے جو آگے کہتا ہے مجھے اس نے دخول چاہیے, مجھے اجازت چاہیے. کہ بیٹی بلا لے, یہ وہ ہے, یہ تیرے گھر کی عظمت ہے, یہ تیرے گھر کی عزت ہے کہ ملک الموت آ کے تیرے دروازے پر اجازت مانگ رہا ہے. لیکن یہ کسی کے دروازے پہ جا کر اجازت نہیں مانگتا. کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے پیغمبر اسلام. ایک دن حسین آ کے پیغمبر کی سینے پہ آ کے لیٹ گئے. پیغمبر بستر حالت پہ لیٹے ہوئے ہیں, حسین آئے سینے پہ نانا کے آ کے لیٹ گئے. بیٹی ام سلمہ کہتی ہے میں نے سوچا شاید حسین سینے پہ لیٹے ہیں, رسول اسلام تھک جائیں گے. میں حجرے کے اندر گئی, میں نے چاہا کہ حسین کو اٹھاؤں. پیغمبر اسلام نے کہا ام سلمہ میرے حسین کو میرے سینے پہ سونے دے. حسین کے سونے سے میرے سینے کو ٹھنڈک ملتی ہے. پیغمبر اسلام کی ٹھنڈک حسین. دو نواسے ہیں پیغمبر کے, ایک حسن ایک حسین. کون ہے حسن؟ ایک ذاکر امام حسن کے مسائل پڑھتا تھا. خام میں امام حسن آئے, ذاکر تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا. مولا میں مصیبت پڑھتا ہوں آپ کی, میں یہ بھی پڑھتا ہوں میرا ایک امام ہے جسے زہر سے شہید کر دیا گیا. مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں
کہ میرا ایک امام ہے جسے گھر میں چین نہ تھا، مولا میں یہ بھی مسائل پڑھتا ہوں کہ میرے ایک مولا ہے کہ جن کے جگر کے 72 ٹکڑے دست میں آ گئے تھے۔ امام حسن کہتے ہیں یہ میرے سب سے بڑے مسائل نہیں ہے، مولا بتا دیجئے کہ آپ کے سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں؟ ذاکر ایک مدینہ شہر تھا، اس میں ایک گلی تھی، اس میں پاکیزہ کا دروازہ تھا، وہ دروازے پہ آگ لگ رہی تھی، میری اماں دروازے کے پیچھے تھی، حسن دیکھ رہا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت ہے یہ میری اماں میرے سامنے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، جلتا ہوا دروازہ میری اماں کے پہلو پہ گر گیا، آواز تھی فضا کی، اے فضا میرے قریب آ جاؤ، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یہ حسن کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور حسن فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا حسن، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، جودہ بنت اشعث ملعونہ نے امام کو زہر دیا۔ اتنے قریب ہے میرے مولا، زہر دے کے مولا کے پاس بیٹھی ہے اور گھبرا رہی ہے۔ مولا پوچھا کیوں گھبراتی ہے؟ کبھی آپ کی بہنیں آئیں گی، جناب زینب ام کلثوم روتی ہوئی آئے گی اور پوچھے گی ملعونہ میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میری اماں روز قیامت تجھ سے سوال کرے گی، میں کیا جواب دوں گی؟ مولا کا پیچھے کے دروازے سے نکل جا اور سن، تو نے ایک امامت کو ختم کیا ہے، تیرے جو جذبات ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو پیسہ تجھے دیا جائے گا میری بیماری میں لگ جائے گا، اور معاویہ تجھ سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرے گا۔ داری کہتے ہیں امام حسن کو زہر دیا گیا، یہاں پہ قاسم کو بلایا، میرے لال قاسم میرے قریب آ جاؤ، قاسم کے گریبان کو چاک کیا، میری زینب کو جا کے خبر دے دو، میری زینب کو جا کے خبر دے دو۔ قاسم گئے، دروازہ بند ہو چکا تھا، تاریخ کہتی ہے قاسم وہیں بیٹھ گئے، بی بی نماز تہجد کے لیے اٹھی، دروازہ کھولا، اب تو دیکھا قاسم دروازے پہ بیٹھے ہیں، زینب طلب عبداللہ میرا حسن مارا گیا، عبداللہ میرا حسن مارا گیا، میرا قاسم کے گریبان چاک ہے، اب دوڑی ہوئی پہنچی امام حسن کے پاس، تاریخ کہتی ہے امام حسن نے امام حسین کو بلایا، سارے امامت حوالے کیے، سارے امامت کا حوالے کرنا تھا، ایک مرتبہ وصیت کی، اے میرے بھائی حسین، قاسم آپ کے حوالے، زینب آپ کے حوالے، اولو محمد آپ کے حوالے، اے میرے بھائی میرے غسل و کفن آپ ہی دینا، میرے بھائی میری نماز آپ ہی پڑھانا، نماز پڑھائی، جنازہ لے کے چلے، اگر جنازہ لے کے چلے ہے نا، ایک ملعونہ آگے آ گئی، ہم حسن کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ابن حسین نے کہا اے بی بی یہ پیغمبر کے نواسے ہیں، اگر نواسے پہلو میں دفن نہ ہوئے تو کون ہوں گے؟ ہم دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بتانے کہتی ہے مولا کے جاشے پر تیروں کی بارش ہوتی رہی، ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں عباس ارے جنازے کو گھر کی طرح موڑو، جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی عباس سے رہا نہ گیا، ایک تلوار کو نکال لیا، حسین سمجھ گئے عباس کو سینے سے لگا لیا، اے میرے بھائیا یہ کربلا نہیں مدینہ، کربلا نہیں ہے مدینہ ہے میرے بھائی، اے میرے بھائیا مدینہ۔ لاشے کو گھر کی طرف موڑو، اور لاشا گھر لایا گیا، تاریخ کے دروازے پہ زینب کھڑی تھی، دیکھا ہے آپ نے کسی کا لاشا واپس گھر گیا؟ یہ غریب ہے، حسن کون ہے؟ پیغمبر کے نواسے ہیں، گئے دروازے میں لاشا پہنچا ہے، جنازہ دوبارہ پہنچا ہے، بیٹی طرف گئی، عباس اپنے بھائی کو سفید تغل میں لایا تھا، یہ لال کیسے ہو گیا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اور یہ کہتی ہے کہ امام کے لاشے پہ تیر ہے، بھائیوں نے چاہا کہ حسن کے لاشے سے تیروں کو نکالے، زینب نے کہا سب دور ہٹ جاؤ، میں اپنے بھائی کے لاشے سے خود تیر نکالوں گی، زینب تیر نکالتی جاتی تھی، پڑھتی جاتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون، زینب تیر نکالتی جاتی تھی، حسین کو بلایا، اے میرے بھائیا مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب نانا کہتے تھے میرے دو نواسے ہیں، اے زینب تیرے دو بیٹے دو بھائی ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے، میں حسین میں یہی سوچتی ہوں جب میں امیر کا عالم ہے میرے غریب کا کیا عالم ہوگا، میرے غریب کا کیا عالم ہوگا۔ علامہ کفایت حسین صاحب کہتے ہیں حسن اور حسین کے لاشے میں اتنا فرق تھا، حسن کے لاشے میں تیر تھے، حسین کے لاشے تیروں پہ معاملہ ہو گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے حسین شہید ہوئے، اس قافلے کو قید کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، چینون کرنے کربلا میں آئے،
اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری مولا کے روزے کی مجاوری کر رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے اونٹوں کی گھنٹی کی آواز سنی, جابر اٹھے اور کہتے ہوئے چلے, ایک قافلے والوں ادب کرو, پیدل چل کے آؤ, یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ عباس کی جاگیر ہے. سنیں گے جملہ, سنیں گے, ایک قافلے والوں پیدل چل کے آؤ, یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ عباس کی جاگیر ہے. جیسے زینب نے جملہ سنا ہے نا, ایک بار محمل سے سر نکالا, سجاد بن لال ایک بار اس سے اور کہہ دے کہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے. جابر نے پھر کہنا شروع کیا, ایک قافلے والوں ادب کرو, پیدل چل کے آؤ, یہاں پر پیدل چل کے آیا جاتا ہے اس لیے کہ عباس کی جاگیر ہے. اور جیسے ہی زینب نے یہ جملہ سنا, یا علی کہہ کے محمل سے قدم نکالا اور یہ کہتی ہوئی چلی, او میرے جاگیردار, میں تیری جاگیر کے قربان, عباس مجھے نہ روکنا, مجھے پیدل چلنا آیا. کربلا سے شام تک 9 میل پیدل چلے ہوں میرے بھائی. ادھر زینب پیدل چل کے آ رہی تھی, ادھر قبر عباس کو زلزلہ آ رہا تھا. ذابر کیا لطف کر دیا, اسے پیدل بلا لیا. مولا بتا دیجیے آپ کو تو دکھائی نہیں دیتا, علی کی بیٹی زینب. سنیں گے, جب کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے نا تو پھر لوگ دلاسا دینے آتے ہیں. جب جگہ جابر قریب آئے نا, سجاد توڑ کے جابر سے لپٹ گئے اور ایک جملہ کہا, یا امی جابر ہاں ہونا تو دلالی کا ہونا, اے مو یہاں میرے بابا کو مار دیا گیا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا, ہوا چہلم, زینب نے چہلم کیا. اب یہ قافلہ چلا, مدینے پہنچا, ام کلثوم نے محمل سے موسر نکالا اور کہے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. لیکن جب گئے تھے اکبر ساتھ تھے, عباس ساتھ تھے, اور محمد ساتھ تھے, میرا ماں ساتھ تھا. اب جو لوٹ کے آئے ہیں نہ اکبر ہے نہ محمد. اور ایک مرتبہ یہ قافلہ روضہ رسول پہ پہنچا. جب روضہ رسول پہ پہنچا ہے نا, ساری بیویاں رسول اللہ کے پاس آئی. ام لیلا آئی, نانا میرا اکبر مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا. میرا بابا آئی, نانا میرا اصغر مارا گیا. ساری بیوی آتی رہی, میں فرما ہے نانا میرا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے. ساری بیویاں جب رو چکی نا, بس زینب ایک مرتبہ دروازے رسول نے دروازے پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کہا, نانا نانا نواسی کا سلام, نانا زینب آ گئی. نانا افسوس یہ ہے زینب زندہ آ گئی. اے نانا زینب آ گئی, افسوس یہ ہے زینب زندہ آ گئی. اے نانا اگر آپ کے پہلو میں کوئی نیا محرم نہ ہوتے تو میں پشت کھول کے دکھاتی کہ آپ کی امت نے کیا سوگات دی ہے. نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوا. اے نانا جب مسافر سفر پہ جاتا ہے تو کچھ سوگات لاتا ہے. اے نانا میں بھی سوگات لائی ہوں. ایک بتائیے کہہ کے گٹری کو کھولا, حسین کا خوب بڑا کرتا گٹری سے نکالا, روضہ رسول پہ رکھا. جیسے روضہ رسول پہ رکھا, ایک بتا رسول ہلنے لگی. زینب کو دیکھو اٹھا لو ورنہ میری قبر پھٹ جائے گی. زینب کہتے نانا حسین کا خوب بڑا کرتا نہیں دیکھ پائے. زینب کے دل سے پوچھو, میرا ماں آیا مارا جا رہا تھا, سر کا خنجر تھا, میرے بھائی کا سر کا گلا, کوئی سنانے والا نہ تھا. وہ جنا نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا, سکینہ آ گئی. اے میرے بابا تم ہوئے, اتنا بتا دے بابا کو پانے دیا گیا یا ویسے ہی شہید کر دیا. یہیں سے لے لو, یہیں سے. جاؤ